نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دوستو عزیزو، آج ہم بات کریں گے آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں، چونکہ یہ آیت ہے بہت فضیلت والی آیت ہے، جس کے بارے میں بہت فضائل ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے اور حدیث صحیحہ کی احادیث ہیں، فرمایا کہ اس سے بہترین آیت اور فضیلت والی آیت اللہ نے پورے قرآن میں نہیں اتاری ہے۔ اس کے بارے میں یہ فرمایا، اور فرمایا کہ شیطان اور جنات اس سے ڈرتے ہیں۔ شیاطین اور جنات سے حفاظت کے لیے اس کو پڑھنا چاہیے۔ کسی پر شیطان کا اثر ہو گیا ہے، کسی پر جنات کا اثر ہو گیا ہے، جادو کا اثر ہو گیا، اس پر یہ دم کریں گے پڑھ کر، تو جو ہے وہ اللہ پاک اس کو شفا دیں گے۔ یقین ہونا چاہیے کہ یہ اس سے شفا ہوگی، اللہ پاک نے اس میں شفا رکھی ہے۔ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ خیر و شر جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اعمال کے ذریعے حفاظت کرنا، تو یہ آیت جو ہے بڑی زبردست حفاظت والی میرے دوستو آیت ہے۔ فرمایا رات کو اس کو پڑھ کر اگر سو جائیں، موت کے علاوہ کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ رات کو اس کو پڑھ کر سو جائے تو موت کے علاوہ کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے میرے دوستو، شیطان سے حفاظت کے لیے، جنات سے حفاظت کے لیے اس کو رات کو پڑھ لے۔ چھوٹی سی آیت ہے، اگر اس کو ہر بندہ یاد کر لے، رات کو پڑھ لے، تو کتنا زبردست فائدہ ہو جائے۔ اور اس میں اللہ کی بڑائی ہے، اس میں سب اللہ کی بڑائی ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اللہ وہ ہے جو ہر چیز کو تھامنے والا ہے، اور جو ہے اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اور جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں سب اللہ کا ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اور کون ہے وہ جو اللہ کے سامنے جو ہے، اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے؟ اللہ بِإِذْنِ، یعنی اس کو سوائے اس کے جس کو اللہ نے اجازت دی، وہی سفارش کر سکے کسی کے لیے جس کو اللہ اجازت دیں گے، ورنہ کسی کی ہمت اور طاقت نہیں ہوگی جو اللہ کے سامنے جو کھڑا ہو اور جو ہے کسی کی سفارش کرے۔ اپنا ہی عجیب حال ہوگا۔ اسی جس کو اللہ اجازت دیں گے وہ تو کر سکے گا، ورنہ نہیں۔ اور جو کچھ ماضی میں ہوا، جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اور جو کچھ مستقبل میں ہونے والا ہے، سو وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ سب جانتے ہیں کہ پہلے کیا کس نے کیا کیا گیا ہے پچھلی زندگی میں، اور آگے کیا کرنے والا ہے، وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے۔ جتنا بھی علم دنیا میں اللہ نے دیا ہے، جس کو اب وہ جو دیا گیا علم ہے، نبیوں کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو، اور اولیاء اللہ کو، اور ڈاکٹروں کو، اور انجینئر کو، جو بھی دنیا میں علم والے لوگ ہیں، جتنا علم اللہ نے دیا ہے وہ اتنے ہی جانتے ہیں۔ اور ہمیں اللہ کے علم کا یہ ذرہ بھی نہیں ہے، جو اللہ کا علم ہے اس کے مقابلے میں یہ ذرہ بھی نہیں جو لوگوں کے پاس علم ہے۔ تو اللہ پاک ماضی میں جو ہو چکا اس کو بھی جانتے ہیں، جو آگے ہونے والا ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو یہ سب اس میں اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی تعریف ہے، اور اللہ کی شان بڑی عظیم ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بڑا عظیم عظمت والا ہے، بڑی بزرگی والا ہے۔ تو میرے دوست ترجمہ ہے، تو اس کا یقین رکھ کے جب ہم دم کریں گے کسی پر تو اللہ اس کو شفا بھی دیں گے اور اللہ اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے مال، یعنی جو صدقے کا مال آیا تھا جس میں گندم تھا، اناج تھا، اس پر مقرر کر دیا رات کو پہرے کے لیے کہ بھئی تم رات کو دیکھ بھال کرو، پہرا کرو۔ تو رات کو ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں بہت مجبور ہوں اور پریشانی ہے، گھر میں جو ہے کھانے کے لیے نہیں ہے، کچھ دے دو۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترس کھا کر اس کو کچھ دے دیا، چلا گیا وہ۔ اور صبح کو آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کارگزاری سنائی، یا رسول اللہ ایسا مجبور آدمی رات کو آیا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس مفہوم میں وہ جھوٹا ہے اور آج پھر آئے گا، آج پھر آئے گا۔ اب دوسری رات کو جب رات ہوئی تو پھر وہ شخص آیا بھیس بدل کے، دوسرا حلیہ بنا کر کہ گھر میں اتنی مجبوری ہے، ایسا ہے، اتنے دن سے کھانا نہیں بنا، اور بہت ساری مجبوریاں، پریشانی بتائی۔ صحابہ نرم دل تھے، فوراً اس کی جو ہے وہ ہمدردی میں اس کو کچھ دے دیا اناج، وہ لے کر چلا گیا۔ تو پھر صبح کو آ کر حضور علیہ السلام نے پوچھا بھی رات کو پھر آیا تھا؟ تو بتایا کہ یا رسول اللہ پھر آیا تھا، لیکن دوسرا آدمی تھا، اس نے ایسے کہا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس مفہوم میں کہ وہ جھوٹا ہے اور اس رات کو پھر آئے گا۔ اب وہ تیسری جب رات ہوئی تو وہ پھر آیا، اور جیسے ہی وہ آیا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اللہ کے رسول نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ پھر آئے گا، جھوٹا ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا اچھا میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اگر تم وہ پڑھ لیا کرو گے، وہ آیت پڑھ لیا کرو گے، تو پھر مجھ سے حفاظت ہو جائے گی، میں نہیں آؤں گا، میں شیطان ہوں۔ واقعی اللہ کے نبی نے صحیح فرمایا، میں شیطان ہوں۔
لیکن میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، تم اس کو پڑھو گے تو حفاظت ہو جائے گی، میں نہیں آؤں گا۔ وہ کیا ہے کہ تم رات کو اپنے مال پر یا جیسے بھی سوتے وقت میں آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اپنے سامان پر دم کر لیا کرو، تو شیطان سے حفاظت ہو جائے گی، یعنی مجھ سے حفاظت ہو جائے گی، میرے لشکریوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ تو پھر چھوڑ دیا۔ تو صبح جب ہوئی تو آپ نے سامنے پوچھا جس سبب میں، بتاؤ بھائی پھر آیا تھا یا رسول اللہ؟ پھر آیا تھا، اور آج اس کو میں نے پکڑ لیا کہ تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اللہ کے رسول کے سامنے پیش کروں گا۔ پھر اس نے یہ ایک بات بتا دی کہ جو آیت الکرسی کو رات کو پڑھے گا اس کے سامان کی بھی حفاظت ہو جائے گی، گھر کی بھی حفاظت ہو جائے گی، اس کی اپنی بھی حفاظت ہو جائے گی، تو یہ پڑھ لیا کرو، میں نہیں آؤں گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس مفہوم ہے، وہ جھوٹا ہے جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا ہے جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا کہ آیت الکرسی کی فضیلت ایسی ہی ہے۔ تو میرے دوستو بھائی بزرگ، کتنی زبردست بات! اور آج ہی کے زمانے کی بات ہے کہ گھر میں یہ مذاکرہ ہوتا تھا کسی گھر میں، تو آیت الکرسی بچوں کو بھی، ماں کو بھی، سب کو یاد ہو گئی، تو رات کو سوتے ہوئے ماں باپ خود بھی پڑھتے تھے، بچوں سے بھی کہتے تھے آیت الکرسی پڑھو۔ تو ایک رات کو کیا ہوا کہ چور گھر میں آ گئے، چور گھر میں آ گئے اور سب کو جو ہے ایک سائڈ پر کھڑا کر دیا، گھر کا سامان لے کر جانے لگے، اور منہ چھپائے ہوئے تھے چوروں نے۔ جب سامان لے کر جانے لگے تو ایک چھوٹی بچی تھی 9-10 سال کی، وہ کہنے لگی، امی آج یہ کیوں چوری ہوئی آپ جانتے ہیں؟ ماں نے کہا، مجھے تو نہیں پتا بیٹا، کہ امی ایک وجہ ہے جو آج یہ چوری ہو رہی ہے، یہ ہمارے گھر سامان چور لے کے جا رہے ہیں، سامان ہمارا گھر کا، اس لیے کہ رات کو ہم آیت الکرسی پڑھنا بھول گئے تھے۔ آپ لوگ روزانہ پڑھتے تھے، ہمیں بھی یاد کراتے تھے، لیکن آج جو رات گزری ہے، اس رات میں ہم نے آیت الکرسی نہیں پڑھی، جس کی وجہ سے یہ چور ہمارا سامان چوری کر کے لے گئے، کیونکہ اللہ کی حفاظت کا ذمہ ختم ہو گیا، ہم روز پڑھتے تھے، آج نہیں پڑھی۔ تو وہ چوری کرنے والے بھی کوئی ایمان والے تھے، یقین خراب ہو چکا تھا، ایسے کام میں لگے ہوئے تھے، انہوں نے جیسے ہی سنا بچے کے منہ سے کہ انہوں نے ایسی بات کہہ دی، فوراً بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور جو ہے سارا سامان چھوڑ کر چلے گئے کہ شاباش بیٹا روز پڑھا کرو۔ تو میرے دوستو بھائی بزرگو، ہم نے دیکھا اور سنا کہ اللہ کے رسول کی باتوں میں کتنا فائدہ ہے، ایک آیت الکرسی۔ اس لیے ہم بھی آیت الکرسی کو یاد کریں اور اپنے گھر میں روزانہ سوتے وقت میں ضرور پڑھیں، کسی کو ایسی تکلیف ہو اس پر ضرور دم کریں، اور جو ہے اس یقین کے ساتھ، جو جتنا یقین کے ساتھ ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اللہ کی بڑائی کو ذہن میں رکھتے ہوئے کسی پر دم کرے گا، رات کو پڑھ کر سوئے گا، اللہ ویسا ہی، ایک حدیث مفہوم ہے کہ بندہ میں وہی معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ مجھ سے گمان کرتا ہے، حدیث قدسی کے مفہوم ہے، یعنی جیسا اللہ سے ہم گمان کریں گے، یہ آیت ہم نے پڑھی، اس سے حفاظت ہوگی، تو اللہ حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، خود بھی یاد کریں، بچوں کو بھی یاد کریں، اوروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔